بھائی اللہ آپ کی قربانی کو بیٹھنے کو قبول فرمائے. بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں پر یہاں کا لمحہ نیکی دلائی نا, اس لیے قریب آؤ. مائک ساتھ نہیں دے رہا تو آپ اگر تھوڑا ساتھ دیں گے تو مائک کی ضرورت بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. آ جاؤ, قریب آ جاؤ, آ جاؤ. بہت خلا ہے, بہت خلا ہے. بالکل اگر اہتمام سے آگے سرک کے بیٹھیں گے مائک کی ضرورت. آ جاؤ, آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آ جاؤ. جو معذور ہے وہ ٹیک لگائے. بندہ اپنے آپ کو معذورین میں شمار کرانا پسند نہیں کرتا. لنگڑا کسی کو بول دو, ٹنڈا بول دو, بہرا بول دو تو غصہ آتا ہے. درود شریف پڑھ لے بھائی, درود شریف پڑھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ یخطبون الناس فی الجمع والجماعات والحج والغزوات وجميع الحالات لا يحرضونهم على امتثال الأوامر وإن كانت خلاف المشاهدات والتجربات وكيف كانوا يزهدونهم في الدنيا ولذاتها العاجلة ويرغبونهم في الآخرة ولذاتها الباقية فكأنهم كانوا يقيمون الأمة المسلمة غنيها وفقيرها وخواصها وعوامها على امتثال الأوامر المتوجهة إليه من الله ورسوله ببذل نفوسهم وإنفاق أموالهم ولم يكونوا يقيمونهم على الأموال الفانية والأمتعة الزائلة. أول خطبة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فأيها الناس فقدموا لأنفسكم وتعلمن والله ليضحكن أحدكم ثم يدعن غنمه ليس لها راع ثم يقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتيك رسلي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمر فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته. محترم عزیزو, ایک داعی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کی بات دو ٹوک انداز کہتے بالکل صاف ستھرے انداز میں, جیسا قرآن نے, حدیث نے, شریعت نے بیان کیا ہے اس کو بیان کر دے ہر حال میں, چاہے حالات سازگار ہو یا ناسازگار ہو, مخالفت کرنے والے سامنے موجود ہو یا نہ ہو, قبول کرنے والے سامنے ہو یا نہ ہو, ہر حال میں حق کو بیان کرنا یہ داعی کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ داعی نائب ہے رسول اللہ کا دعوت کے کام میں, داعی نائب ہے صحابہ اکرام کا دعوت کے کام میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہر موقع پر, جمعہ کا موقع ہو, عید کا موقع ہو, جماعت کے اندر ہو, حج کا موقع ہو, غزوات, ہر حالت کے اندر دین کی باتوں کو صاف ستھرے الفاظ میں بیان کرتے تھے. یہ داعی کی ذمہ داری ہے. داعی خوف کھانے والا نہیں ہو سکتا. جو خوف کھانے والا ہے, جو حالات سے اور ظاہر سے متاثر ہونے والا ہے, وہ اپنے آپ کو ہرگز داعی نہ سمجھے. اس لیے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ ہمت والا ہوتا ہے, شجاعت والا ہوتا ہے, ہر قدم کے اوپر کفن سر کے اوپر رکھ کر اللہ کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ لیے ہوئے ہوتا ہے. بزدل داعی نہیں ہو سکتا. بزدل داعی نہیں, وہ داعی کے چولے میں ضرور ہو سکتا ہے, وہ غازی کے چولے میں ضرور ہو سکتا ہے, حقیقی غازی اور حقیقی داعی نہیں ہو سکتا. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے, اور یہ حیات الصحابہ کی تعلیم سے چاہا بھی یہ جا رہا ہے کہ دعوت کا کام کرنے والا ہر فرد اپنے آپ کو صحابہ کے طرز کے اوپر حقیقی داعی بنائے. اسی کے مناسبت سے حضرت نے ایک باب قائم کیا, فرما رہے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے,
جمعہ کے اندر، جماعت کے اندر، حج کے اندر، غزوات کے اندر تمام حالات میں دین کی بات بیان کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر ابھارتے تھے، چاہے مشاہدے اور تجربات اس کے خلاف ہو، مشاہدہ اور تجربات اس کے خلاف ہو. ظاہری حالت کچھ بھی کہہ رہے ہو کہ یہ عمل کی دعوت دینے سے یہ مسئلہ کھڑا ہوگا، یہ عمل کی دعوت ابھی دینے سے یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. نہیں، مشاہدات جو نظر آ رہا ہے اور جو تجربے ہیں وہ کتنے بھی خلاف ہو، حق کی بات بیان کر دیتے تھے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اوپر ابھارتے تھے. اور کس طرح لوگوں کو دنیا اور دنیا کی وقتی لذتوں سے بے نیاز کرتے تھے اور اس کی بے رغبتی دلاتے تھے، اور ان کو آخرت اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی لذتوں کے اوپر جو ابھارتے تھے. گویا کہ حضرت کہہ رہے ہیں، گویا کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام امت کے ہر طبقے کو مالدار ہو، فقیر ہو، خواص ہو، عوام ہو، سب کو اللہ رب العزت کے حکموں کے پورا کرنے کے اوپر کھڑا کرتے تھے. کس کے ذریعے؟ اپنے جان و مال کو خرچ کرنے کے ذریعے، اپنے جان و مال کو خرچ کرنے کے ذریعے. اور اللہ کے نبی اور صحابہ کرام لوگوں کو دنیا کے اموال پر اور جلد ختم ہو جانے والی نفع کی چیزوں کے اوپر کھڑا نہیں کرتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ دائی کی زبان سے جب بھی جو بات نکلیں گی وہ بات نکلیں گی جس کا اثر اور جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آخرت کے اعمال کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. دنیا کی ترغیب دینے والا، دنیا کی نزاکتوں کو بیان کرنے والا دائی نہیں ہے. دائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر حال میں جیسی بھی کیفیت ہو حق بات بیان کرے، آخرت کی فکر دلائے اور اللہ کے دین کے اوپر قائم کرے. اسی کے سلسلے کے اندر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جو پہلا بیان فرمایا تھا اس کو نقل کر رہے. اول خطبۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کون؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیا، اس کی شکل یوں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، ایسی جیسے کہ اللہ کا حق ہے، اس کے حق کے مطابق حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمایا اما بعد، اے لوگو اعمال یعنی آخرت میں کام آنے والے اعمال کو اپنے لیے آگے بھیج دو، یعنی نام اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ کر دو، نیکیوں کا اضافہ. کہ پہلا بیان اللہ کے نبی کا ہے اور ترغیب کس بات کی ہے؟ اس بات کی نہیں ہے کہ مال جمع کرو اس سے دین کرو، نہیں، بلکہ پہلی ترغیب یہ ہے کہ اعمال جو ہے، اعمال یا آخرت کے لیے جو ہے روانہ کر دو. پھر فرما رہے تم میں کا ہر کوئی ضرور بھی ضرور مر جائے گا. تم میں کا یہ حقیقت ہے دنیا کی، اور ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہر کوئی مانتا ہے. کوئی آج تک نبی کے ذات میں یعنی نبی کی ذات کے منکرین پیدا ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے منکرین پیدا ہوئے، لیکن موت کا منکر کوئی پیدا نہیں ہوا. دہریہ بھی کہتا ہے مرنا ہے، آستک بھی کہتا ہے مرنا ہے، اور ناستک بھی کہتا ہے مرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بتا کر دعوت دی. کیا فرمایا کہ تم میں کا ہر کوئی ضرور بھی ضرور مرنے والا ہے، اور ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے، اور تم میں کا ہر کوئی بندہ ضرور بھی ضرور اپنی بکریوں کو بغیر چروا کے چھوڑ کر جانے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو بھی دنیا کا مشغلہ ہے بغیر کسی کے سارے چھوڑ کر چلا جانا ہے. آج دکان کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، فلاح کی فکر ہے، جس دن موت آ جائیں گی سب جو ہے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت کے سامنے اس کی ایسی پیشی ہوں گی کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی دربان نہیں ہوگا، کوئی ایلچی، کوئی جو ہے سیکریٹری نہیں ہوگا.
ہر بندے کی یقینی طور پر اللہ رب العزت سے ٹو بٹو بالکل آمنے سامنے بات ہونے والی ہے، اور اللہ رب العزت انفرادی طور پہ محشر کے میدان میں آخرت کے اندر ہر بندے سے یہ سوال کرنے والا ہے، کیا میرے رسول تمہارے پاس نہیں پہنچے اور انہوں نے تم کو میرا دین نہیں پہنچایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تم کو فضیلت نہیں بخشی تھی؟ تم پر احسان نہیں کیا تھا؟ بتاؤ پھر آخرت کے لیے تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ آخرت کے لیے تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت ہر بندے سے یہ سوال کریں گے، بندہ کیا کرے گا؟ تعجب کے مارے دائیں بائیں دیکھے گا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی، اسے جہنم نظر آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اس بات کی استطاعت رکھتا ہو، اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو اسے یہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہ کوئی چیز نہ پائے تو کم سے کم اچھی بات کہہ کر جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا چاہیے، کیونکہ آخرت کے اندر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے آخرت کے اعمال کرتے رہنا چاہیے، کسی نیکی کو کسی وقت چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے اعمال کے اوپر ابھارا ہے۔ یہ داعی کی ذمہ داری ہے دنیا کی رنگتوں کو، دنیا کی طاقت کو نہ بیان کرے۔ جو دنیا کی اور دنیا والوں کی طاقتوں کو بیان کرنے والا ہے وہ دنیا کا داعی ہے۔ جو اللہ کی طاقت کو بیان کرنے والا ہے، جو آخرت کا خواب دلانے والا، جو جنت کی طلب دلانے والا ہے، وہ اللہ کا داعی ہے۔ جو اللہ کا داعی ہوگا، رسول اللہ کا نائب داعی بنے گا، وہ جو ہے حقیقت میں دعوت سے فائدہ اٹھائے گا۔ جو دنیا کا داعی بنے گا، یا مسجد میں آیا تو اللہ کا داعی، بازار میں گیا تو دنیا کا داعی، حاکم کے پاس گیا تو حاکم کا داعی، یہ جو ہے حقیقی داعی نہیں ہے۔ داعی تو وہ ہے جو مسجد میں رہے تو بھی اللہ بیان کرے، بازار میں بھی اللہ بیان کرے، حاکم کے دربار میں بھی اللہ بیان، یہ داعی۔ تو یہ حیات الصحابہ کی تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم حقیقی داعی بنے، رسمی کاموں سے ہم نکل جائیں۔ آگے دوسرا بیان اللہ کے نبی کا بیان کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ خطبہ دیا تو کیا فرمایا کہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اور ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور اللہ جس کو گمراہ کر لے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یقیناً کلام کے اندر، باتوں کے اندر، کلام کے اندر سب سے اچھی بات وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم، قرآن کریم ہے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں۔ اس لیے دائی کی زبان پہ قرآن ہو، دائی کی زبان پہ رسول اللہ کی باتیں ہو، ایران اور توران نہ ہو۔ دائی کی زبان پہ قرآن ہو، رسول اللہ کا فرمان ہو، ایران اور قرآن اس کی زبان پر نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص، کون کہہ رہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے مزین کر دیا، یعنی جس کے سینے کو اللہ رب العزت نے قرآن کے علوم سے بھر دیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور کامیاب ہو گیا وہ جس کو اللہ رب العزت نے کفر کے بعد اسلام کے اندر داخل کر لیا، اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کی باتوں سے ایک طرف ہو کر اللہ کی کتاب کی طرف راغب ہو گیا، یعنی لوگوں کی باتیں نہیں بیان کرتا ہے، لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن سے متاثر ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی دعوت دیتا ہے، یہ شخص جو ہے کامیاب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ سب سے اچھا کلام یہ جو قرآن ہے، یہ سب سے بہترین کلام ہے اور سب سے بلیغ کلام ہے، یعنی سب سے بہترین اور جو ہے بہترین انداز میں اس کی باتیں ہیں کہ کم الفاظ کے اندر بہت ساری حقیقتوں کو بیان کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم محبت کرو ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور تم اللہ سے
اللہ سے ایسی محبت کرو کہ اللہ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر رچ اور بس جائے. تم لوگوں ان لوگوں سے محبت کرو جو اللہ سے محبت کرتے. اور اللہ سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو پورے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر. اور پھر فرما رہے ہیں تم اللہ سے ایسی محبت کرو کہ اللہ کی محبت دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر جائے. جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت رچ اور بچ جاتی ہے اس کی زبان سے غیر اللہ کی تعریف نہیں نکلتی, اس کی زبان سے غیر اللہ کی بڑائی نہیں نکلتی, اس کی زبان سے دنیا کی رنگتوں کی تعریف نہیں نکلتی, اس کی زبان سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے. وہ اللہ کی قدرت کو بیان کرنے والا ہوتا ہے. تو حقیقی داعی بننے کے لیے اللہ کی محبت کو دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بسانا پڑے گا. تو پھر آنکھوں سے بھی اللہ کی بات نکلیں گی, کانے بھی اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے اور دعوت کے الفاظ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہوں گے. پھر فرمایا کہ اللہ کے کلام سے بیزار مت ہو جاؤ, اس سے پیٹ نہ پھیر دو اور اللہ کے ذکر سے اکتاؤ مت اور اپنے دل کے اندر اکتاہٹ محسوس نہ کرو. اس لیے کہ اللہ رب العزت جو اعمال پیدا کرتے ہیں ان اعمال میں سے بعض اعمال کو چن لیتے ہیں, پسند کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت جو اعمال پیدا کرتے ہیں یعنی جتنے بھی اعمال بندے کرتے ہیں اس میں سے اللہ رب العزت بعض اعمال کو خصوصیت دیتے ہیں, چن لیتے ہیں, پسند کرتے ہیں. لہذا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب یعنی قرآن کا نام جو ہے اعمال کے اندر سے بہترین عبادت بہترین عمل اور لوگوں کو جو دین دیا گیا ہے حلال و حرام کا اس میں سے پسندیدہ چیز رکھ دیا ہے. یعنی قرآن جو ہے سب سے بہتر چیز ہے پڑھنے کے اعتبار سے, عمل کرنے کے اعتبار سے اور دعوت دینے کے اعتبار سے. لہذا تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو حق تقاتی جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور تم جو باتیں کہتے ہو اس میں اپنے منہ سے اس میں اللہ کے ساتھ سچ بات کہو. یعنی دعویٰ ایک اور عمل ایک ایسا نہ ہو. زبان سے تو اللہ بڑا, عمل سے غیر اللہ بڑا. زبان سے اللہ بڑا, عمل سے سیاسی بڑا. زبان سے اللہ بڑا, عمل سے پیسہ بڑا. زبان سے اللہ بڑا, عمل سے پیسے والا بڑا. نہیں, بلکہ زبان بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ بڑا, اعمال بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ. یہ ہے حقیقی دائی. زبان سے جو کہہ رہے ہوں اللہ کے ساتھ اس کو سچ کہو اور جو ہے اللہ کی نسبت کے اوپر آپس میں محبت کرو. اللہ رب العزت اس بات سے بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا گیا ہے اس کو توڑ دیا جائے. اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان کو ختم فرمایا. لہذا یہ باب قائم کر کے حضرت یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں حقیقی داعی اگر بننا ہے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طرز کے اوپر آپ کے صحابہ ہر حال میں حق بات بیان کر دیتے تھے. دائی کی ذمہ داری ہے حالات کیسے بھی ہو, مخالف کیسا بھی ہو, سامنے مشاہدہ اور تجربے جو ہے حق بات کے خلاف ہو حق بات بیان کر دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے حقیقی معنی کے اندر جو ہے ہم کو جو ہے دائی بنائے اور حقیقی دائی کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے اللہ ہم سب کو محنت کر کر وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا ترتیب سے ہو, اگلا جوڑ اصحاب رسول میں ہوں گا. تاریخ کو مشورے سے طے کریں گے. ویسے ایک ہی تاریخ ہے, اگر کچھ تقاضا رہا تو ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو سکتا. اگلے مہینے کا جوڑ یعنی ابھی مارچ ہے نا, اس کا کیا ہے نا اپریل میں اصحاب رسول مسجد کے اندر اگلا جوڑ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله لك الكبرياء كله بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یا اللہ رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ستاری کا, غفاری کا معاملہ فرما. یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر
سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر خطا سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہ گناہ جو جان کر کیے معاف فرما، یا اللہ وہ گناہ جو گناہ سمجھ کے کیے معاف فرما، یا اللہ وہ گناہ جو نیکی سمجھ کے کیے معاف فرما، یا اللہ وہ گناہ جو انجانے میں کیے معاف فرما، یا اللہ ہر گناہ سے عافیت کے ساتھ مطلع فرما اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اے اللہ حقیقی داعی بنا دے، یا اللہ رسمیت سے زندگی کو دور فرما، یا اللہ محنت کو جو ہے سنت کے اور سیرت کے مطابق لا کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے حبیب اور آپ کے صحابہ جس طرح ہر حال کے اندر دو ٹوک دعوت دیتے تھے اور تو نے قرآن کے اندر انبیاء کا طریقہ دعوت بیان کیا ہے کہ ہر حال کے اندر دو ٹوک تیرے پیغام کو سناتے تھے، یا اللہ ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط کر دے اور ہم کو بھی توفیق دے کہ ہر مقابل کے سامنے اللہ دو ٹوک دعوت دینے والے بن جائے، یا اللہ ہم کو دھوکہ لگائے کہ ہم داعی ہیں، یا اللہ ہم کو دھوکہ لگائے کہ ہم نمازی ہیں، یا اللہ ہم کو دھوکہ لگائے کہ ہم مسلمان ہیں، یا اللہ ہم کو دھوکہ لگائے کہ ایمان والے ہیں، یا اللہ حقیقی ایمانی صفت نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما، یا اللہ ایمان پہ بقا اور خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ حقیقت والی نماز نصیب فرما، یا اللہ ہر حال میں تیرا دھیان نصیب فرما، یا اللہ قرآن سے بے توجہی ہماری اللہ یقیناً بہت بڑا جو ہے گناہ ہے، یا اللہ ہر بندے کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سیکھنے کے لیے اللہ اہل علم کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو چیزیں مزاج وغیرہ جو قرآن کے سیکھنے میں آڑ بن رہی ہے یا اللہ اس کو جو ہے ہماری نظروں میں گرا دے، یا اللہ قرآن کی تعلیم کو اور قرآن کے ذریعے سے دعوت کو اللہ ہمارے دلوں کے اندر بڑھا دے، یا اللہ اس طلب کے اندر قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے الفاظ سیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے معنی اور مطالب سیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سیرت بیان کر کے دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آج ہم نے نوجوانوں کو تیرے صحابہ کی اور تیرے نبی کی سیرت نہیں بتائی، اس لیے انہوں نے اپنا آئیڈیل نچنوں کو بنا لیا اللہ، یا اللہ کھلاڑیوں کو بنا لیا اللہ، یا اللہ دنیا کمانے والوں کو بنا لیا اللہ، یا اللہ یہ ہماری کمی ہے اللہ، ہم نے ابو ہریرہ کی زندگی نہیں سنائی، ہم نے رسول اللہ کی زندگی نہیں سنائی، ہم نے عمر فاروق کی سیرت نہیں بتائی، یا اللہ نتیجہ یہ ہوا یا اللہ ان نچنوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیے بیٹھے ہیں اللہ، یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ ہر داعی کو سیرت کا مطالعہ کر کے سیرت کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رسول اللہ کی سیرت پڑھ کر یاد کر کر اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نوجوانوں کو قبول فرما، یا اللہ بوڑھوں کو قبول فرما، یا اللہ مستورات کو قبول فرما، یا اللہ بچوں کو قبول فرما، یا اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو فتنے ظاہر ہو چکے اس سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ جو ظاہر ہونے والے ان سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ مانگنا تو بہت ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ایک بڑا جرم ہم نے یہ کیا، یا اللہ ہم نے عہدیدار کو منانا سیکھا، یا اللہ پیسے والے کو منانا سیکھا، سیاست والوں کو منانا سیکھا، یا اللہ نہیں سیکھا تو تجھ کو منانا نہیں سیکھا اللہ، یا اللہ تیرے در کی سوالی کا طریقہ سکھا دے اللہ، یا اللہ زبان پہ وہ الفاظ دے دے جس کو تو پسند کر کے دعائیں قبول کر لیتا ہے اللہ، یا اللہ زندگی سے وہ گناہ دور کر دے جس کی نحوست سے اللہ تو گناہوں کو یا اللہ تو دعاؤں کو رد کر دیتا ہے اللہ، اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما دے، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فوراً اذان ہوں گی، جماعت کب ہوں گی؟